جنات کی جماعت ہے اور بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. عشاء پڑھ کے آئے تھے اور دفتر میں بیٹھا تھا تو میرے پاس ایک آدمی آیا. میرا ناظم بھی موجود تھا, منشی بھی موجود تھا. تو وہ آدمی آیا, اسے ایک پرچہ مجھے دیا کہ جی آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے. پرچہ اس نے دیا تو میں نے اس میں دیکھا, اس میں ڈنگی منگی ذرا اردو لکھی ہوئی ٹیڑھے میڑھے الفاظوں کے ساتھ, اور لکھا کہ ہم جنات کی جماعت ہیں, جنات کی جماعت ہے اور بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. یہ پرچہ ہے. وہ بندہ نمائندہ بیچ میں, اچھا نمائندہ جو بندہ آیا وہ ذرا عجیب و غریب سا تھا, یعنی بڑا ذرا ایک اس کے ہوتا ہے خاص انسانی شکل میں تھا, لیکن عجیب و غریب سے ایک وحشت تھی اس کی کیفیت میں. تو ایک دفعہ کو دیکھ کے ہم حیران بھی کہ یہ کون ہے بھائی. تو آ گیا تو اس کی اتنی داڑھی تھی, 1 انچ ہوگی. تو آگے حدیڑ عمر ہوگا 55 تک کی عمر کا بعد. اس نے وہ پرچہ دیا, میں دیکھا تو اس میں لکھا جی ہم جنات کی جماعت ہیں اور ہم تقریباً 9 لوگ ہیں. اچھا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں. عبد الرحمن ہے, اس کی اہلیہ مریم ہے, اور جو عبد الرحیم ان کا بیٹا, اور اسی طریقے سے ان کا جو بیٹا عثمان ہے, اور چند اور نام, مجھے بعض نام یاد. وہ پرچہ آج بھی محفوظ ہے میرے پاس. تو وہ جو ہے وہ لکھا اور کہا کہ بیعت ہونے کے لیے آئے. تو میں نے کہا کہ اچھا کہاں ہیں؟ کہتے جی باہر ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نے ناظم سے کہا بھائی وہ ان کی بیعت ہونے کا نظم بنانا ہے, تو ذرا ترتیب ذرا تھوڑی سی ہیبت ناک ہے. یہ میں نے سے کہا. تو ناظم کا رنگ ایک دم فقسا ہوا. پہلے اس کو آدمی سے خوف سا آ رہا تھا. تو کہہ لگا جی خیریت. مگر نہیں, طلباء کو کمروں کے اندر بند کر دو اور کنڈیاں باہر سے لگا دو کہ کوئی باہر نہ آئے. تو ذرا تھوڑی سی بیعت کی کارروائی کرنی ہے, اور یہ کچھ جنات کی جماعت بیعت ہونے کے لیے آئی ہے. تو اچھا, مگر شور نے بیچارے گھبرانے نہیں بھائی. وہ کراچی کا مٹروا تھا, ایک دم ہی خوف میں آ گیا. میں کہتا تحمل رکھو بھائی, ڈر ہو رہی. یہ پٹھان شران تو نہیں ڈرتے نا. اب وہ تو بیچارہ جی حضرت. میں کہ نہیں آرام سے بھائی, ایک دم ہنگامہ نہیں کر دینا, یا تو وہ کہتا تھر تلی میچ جائے گی, یہ ساری دنیا ایک ہی ہو گیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا وہ سامنے جو برآمدہ ہے وہ اس کے نیچے کھلی جگہ, تو وہاں انتظام کرو. تو میں وہاں آتا ہوں. وہ وہیں بیٹھ کے میں ذکر کراتا ہوتا تھا, ذکر ہوتا تھا. اس کے بعد لنگر چلتا تھا, اور وہ ہماری جو لنگر کی دیگ دہلی جاوید نہاری, جو دہلی جاوید نہاری سے وہ دیگ پک کے آتی تھی, اور وہاں پر کھلاتے تھے ہم سب کو. تو وہاں ذاکرین جو ہے وہ 1200-1500 ذاکرین جو ہے جمع ہو ہی جاتے تھے. تو یہ تو میں سامنے سیٹ بنوا دی. میں نے کہ میں وہاں آتا ہوں تو انتظام کرو. تو وہیں ہم بلاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے. اس نے جلدی سے سب کو چبھی اندر کمروں میں اوپر کنڈیاں لگا دی. تو وقت کہتے خیریت ہے, دیکھے نکلنا نہیں پائے. کہتے کیوں؟ کہتے یار کچھ مخصوص لوگ آ رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے, بس آپ اندر رہیں. اب بعض لوگوں کی یار کون سے مخصوص لوگ یار, کون بھائی کوئی بھی ہیں یار, تم بند کرو. تو اسے ڈانٹا ناظم نے, بند کر دیے دروازے سب. ناظم کو میں نے کہا تم جو وہاں وہ دروازے کے پاس کھڑے رہو باہر. اب میں جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو اب جاؤ ان کو کہہ دے کہ آ جائیں. اب وہ جناب آئے, 9 لوگ تھے, تو آ کے یوں بیٹھ گئے میرے پاس. اچھا ان کی انسانی اس میں حیت میں آئے, لیکن وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. ہاں وہ ایک خاص ان کے اوپر ایک خاص آنکھوں میں ایک خاص ہیبت ہے, خوف ہے, اور ان کی ہاتھوں میں ایک عجیب ہیبت اور خوف کی حالت ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری ملاقات فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے تو دل پہ ایک ہیبت فیل ہوتی تھی, ہمیں بھی فیل ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ سمجھ رہے تھے, عقل کو حاوی کر کے بیٹھے تھے کہ نہیں یار یہ ہوتا ہے. نبی سے بھی تو بیعت ہو کے اسلام لائے تھے, اور یہ آگے اصلاح و ارشاد کے سلسلے چل رہے ہیں. تو اگرچہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے پاس کوئی آتا تھا نا کہ حضرت یہ وہ جن چڑھ گیا میرے بچے پہ, یہ فلاں کے جن, جی حضرت صاحب کو. تو حضرت فرمایا والد صاحب میاں میں انسان ہوں, انسانوں سے میرا تعلق ہے, یہ جنوں کو لے جو سے جنوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میں انسان ہوں, انسانوں سے تعلق ہے. وہ ایک مولوی جن کہلاتا تھا باول نگر میں, تو وہ جنی کے نام سے مشہور تھا. تو وہ فرمایا وہ مولوی جن, اس کے بعد لے جاؤ, وہ جن سے وہ بات کرتا ہے, ہمارا کوئی تعلق ہے جن سے, ادھر جاؤ. تو وہ عزت دار سے بگا دی. تو خیر اب آ گئے, میں آ گیا. اب وہ سارے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا کہ آپ نے بیعت کا ارادہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم اصل میں تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے تھے. تو تبلیغی جماعت جب ہم نکلے ہوئے تھے تو ہم فضائل اعمال کی تعلیم سنتے تھے, اور دوسری جو کتابوں کی تعلیم سنتے, بزرگوں کے بیان. تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ دین کی تکمیل میں بیعت کی بڑی اہمیت ہے, بیعت ضروری ہے. ہم دعوت تبلیغ میں تو لگے رہیں گے, لیکن بیعت بہت ضروری ہے, کیونکہ جو فضائل اعمال والے بزرگ ہیں وہ خود وہ بیعت ارشاد کرتے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ نے ان کو شرف قبول بخشا.
تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم یہ مکمل رہیں, ہمیں کوئی کمی نہ رہ جائے, ہم بیعت ہو جائیں. اس کے لیے پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا اور تحقیق کی, تو ہم نے سوچا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہی کے سلسلے میں ہمیں کہیں بیعت ہوں, وہ سلسلے کا ہمیں کوئی ملے وہیں بیعت ہوں ہم. تو ہمیں کسی نے بتایا, ہم نے اپنے ہی پاس ہمارے جو علماء ہماری جنات میں ان سے پوچھا, انہوں نے ہمیں کہا بنوری ٹاؤن چلے جاؤ, جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان, وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کے پتہ کرو. ہم پھر بنوری ٹاؤن چلے گئے. تو بنوری ٹاؤن جب گئے تو وہاں دارالافتاء میں ہمیں بھیج دیا کسی نے. تو دارالافتاء میں ہم جب گئے تو وہاں ہم نے پوچھا کہ ہم جب بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ہم کس سے بیعت ہوں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ الفلاح مسجد چلے جاؤ, دستگیر 14 نمبر پہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب ہوتے ہیں وہاں, تو وہاں ان کے سلسلے میں بیعت ہو جاؤ, وہ مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں. اچھا اظہر لدھیانوی شاہ زندہ تھے اس وقت, ہاں. تو بلکہ انہوں نے کہا ہمیں عشاء کی نماز ابھی ہم نے ساتھ ہی پڑھی ہے, اظہر لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی, تو کہتا ہم پچھلے صفوں میں ہم تھے, ہم نے نماز بھی ساتھ ہی پڑھی, یہ بات کی. تو ہم یہاں جب پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ یہ محفل ذکر کراتے ہیں اور اظہر لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ یہاں پہ یہ ان کے ساتھ یہ ان کے خلیفہ بھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ سے بیعت ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کے ذریعے سے ہمیں لدھیانوی صاحب کا فیض ملتا رہے گا, اس لیے ہم آپ سے بیعت ہوئے. یہ بات انہوں نے کہی. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا کتنے لوگ ہیں, یہ 9 لوگ ہیں, پرچے میں تھے نام. تو بتایا یہ عبد الرحمن. کہتا ہم جو ہے نا, عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنے علاقے اور قبیلے کا بادشاہ ہوں, علاقے قبیلے کا بادشاہ ہوں. یہ مریم جو ہے نا یہ میری کوئین ہے, یعنی ملکہ ہے اس علاقے کی. اور ہمارا علاقہ, انہوں نے علاقہ اپنا بتایا یہ افریقہ وغیرہ کی طرف کا کوئی علاقہ بتایا کہ افریقہ کی طرف کا علاقہ ہے, وہاں کا یہ بادشاہ ہوں. اور یہ میرے بچے ہیں عبد الرحیم ہیں, اور 1-2 اور نام بتائے. اور یہ چھوٹا یہ عثمان ہے, سب چھوٹا نام عثمان ہے. تو یہ بچے ہیں ہمارے. تو ہم جو ہے سلسلہ ہمارا یہ بادشاہوں کا سلسلہ ہے. تو ہم دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے, اور اپنے قبیلے کے اندر جو پیغام سیکھتے ہیں اپنے قبیلے کے اندر دعوت تبلیغ کرتے ہیں. تو بیعت ہوئے. میں کہا ٹھیک ہے. جو بیعت کا طریقہ تھا تو میں نے وہ ایک اپنا امامے کا کپڑا دے دیا اور پکڑ لیا, اور میں نے اسے بیعت کے الفاظ دہرائے. اچھا, وہ جب بولتے تھے نارمل بولتے تھے, لیکن پورا مدرسہ گونجتا تھا, پورا مدرسہ گونجتا تھا, گونج کی آواز پورا جاتی. اچھا, مجھے جو ہے ان کی آواز اتنی گونج سے نہیں آتی تھی, ذرا ہلکی آتی تھی. شاید کوئی ایسا خدائی تصرف تھا کہ یہ نہیں کہ میرے پاس بول رہے تو میرا کان ہی پھٹنے لگے, مجھے ایسے کیفی. لیکن ناظم جو دور کھڑا ہے نا, وہ کہاں پہ جاتا تھا جب وہ بولتے تھے, اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ, اور وہ کمروں کے اندر لوگ کھڑکیوں سے بچے دیکھنے کی طلبہ کوشش کرتے کہ یار یہ کون بول رہا ہے بھائی, آواز ایسی آتی ہے دور تک پھیلتی ہے. اور مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آواز ان کی بڑی دور پھیل رہی ہے. خیر, تو میں نے ان کو بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد جو ہے مجھے ایک بولا جو عثمان, وہ بولا جی ہم بیعت ہو گئے آپ کے سلسلے میں, ابھی ہدایت ہمارے لیے کچھ کریں. میں نے ہدایت کی. میں جیسے کہا کرتا ہوں, حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطلاع اور اتباع یہ بیعت کی حقیقت ہے. مطلب یہ اپنے احوال کی اطلاع اپنے شیخ کو کرتے رہو, جو وہ بتا دے اس کی اتباع کرو. یہ 2 چیزیں بیعت کی حقیقت ہیں, انشاءاللہ ترقی ہوگی. تو کہتا ہے بہت اچھا ہے. معمولات میں نے بتا دیا, 3 تسبیح جو صبح کرنی ہے, صبح تیسرے کلمے کی, جو اسی طریقے سے درود شریف کی استغفار کی, مغربات کرنی ہے تیسرے کلمے کی, درود شریف کی استغفار کی. تو حضرت شیخ ذکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو معمولات ہیں, اور دعوت تبلیغ میں بھی وہی معمولات چلتے ہیں. اور 1 پارہ تلاوت کرنا ہے, حافظ قرآن 3 پارے تلاوت کرے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مغرب بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں, صبح سورہ یاسین کی تلاوت کریں ہیں. تو اس طرح کے معمولات میں نے ان کو زبانی بتایا, چھپے ہوئے نہیں تھے اس وقت, ہوتے تھے ہمارے, تو میں زبانی ان کو ساری تلقین کر رہا ہوں. اس میں سے جو ایک بولا کہ جی مرید سے شیخ نذرانہ اور ہدیہ مانگتا ہے, ہم آپ کی خدمت میں کیا نذرانہ ہدیہ پیش کریں, ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں, کوئی نذرانہ ہدیہ. جب انہیں یہ بات کی تو میں دل میں سوچا کہ اب یہ جنات ہیں اور یہ نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو میں کیا جواب دوں. تو مجھے یاد آیا کہ میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب ہاشمی قدس سرہ, تو ان کے تو ہزاروں جنات شاگرد جنہوں نے قرآن پڑھا ان سے, یہ قصہ میں سنا چکا ہوں آبیتی میں. تو نانا جو ہے وہ جب فوت ہونے لگے تو نانی سے کہا کہ اللہ دی بندی گال سن,
پنجابی میں منچن آباد بہاول نگر میں ہے وہ، ان کا وہیں پہ مرکز ہے۔ اللہ حاجن اللہ بندی، اچھا نانی کا نام تو حاجن اللہ بندی تھا۔ میں کہا حاجن اللہ بندی میرے مرن تو بعد اے جنات آن گے تیرے کول تے تینوں کہن گے سانو حکم کر کی چاہیے ہے، پیسے دے ڈھیر لا دیاں گے، سانو دس تیرا مکان سارا پکا کر دیاں گے، ہیں ایک کچا مکان پکا کر دیں گے۔ کچے مکان ہوتے ہیں اس ٹائپ کا جو زیادہ پکے نہیں، یعنی اینٹ یہ نہیں کہ سنگے مرمر، پکے تھے مناسب، ایک کو سنگے مرمر کر دیں گے، این کر دیں گے۔ گل سن، اگر انہوں تو 1 روپیہ بھی قبول کیتا تو پھر جنت تیرا میرا ساتھ نہیں ہے گا۔ کہ میں ساری زندگی انہوں نے قرآن پڑھایا ہے تو میں انہوں تو 1 پائی کدے نہیں لئی، سب اللہ دے واسطے میں کیتا ہے۔ لیکن راجن اللہ بندی جے تو 1 روپیہ بھی قبول کر لیتا تو پھر میرا تیرا جنت ساتھ نہیں ہے گا۔ یہ وصیت کر رہے ہیں مرنے کے وقت میں۔ اور آن کے تیرے کو بہت بڑے تیرے نظرانے درخواستہ کرن گے، لیکن تو قبول نہیں کرنا، بس اللہ دی تقدیر تے راضی رہ، جیڑا مقدر لکھیا وہ تینوں ملنا ہی ملنا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تو یہ لالچ نہ کریں۔ یہ تو میرے دل میں وہ دماغ میں آیا نانا جی کی بات، تو میں نے کہا یار اچھا ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ میں کہ دیکھو مجھے کوئی نذرانی چاہیے، کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، بس آپ ہدیہ یہی ہے کہ آپ ان معمولات کی پابندی کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور میری محفل ذکر میں آئیں۔ لیکن محفل ذکر میں آنے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے اور کوئی ایسی کیفیت سے نہیں آئیں گے کہ مجمع کے اندر لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں، نہ سایہ ظاہر ہو، اس طریقے سے آپ ذکر و اذکار کر کے اپنے کام میں لگیں۔ بس ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کو دیں گے، آپ سے ہم لینے کے کوئی روادار نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کہی تو اس پر جو ہے تو کہا جی ماشاءاللہ عبد الرحمن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے لگا، اور وہ جو جس نے کہا تھا آفر کی تھی اس کو ڈانٹا، کہا کہ اصل میں یہ عثمان نے یہ بے ادبی کی ہے، ہمیں پتہ کہ اللہ والے کچھ قبول نہیں کرتے، یہ عثمان نے بدتمیزی کی ہے تو اور یہ بچہ ہے نا جی، اصل میں حضرت یہ بچہ ہے، یہ بات کی۔ میں کہ اچھا بھائی کہ کتنی عمر ہے اس کی؟ کہتا ہے 95 سال، 95 سال کا بچہ ہوتا ان کے یہاں۔ ہاں اصل بڑا 200 سال میں جا کے ہوتا ہے، 200 سال میں سمجھو کہ یہ بڑا ہوا، 95 سال کا تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے یہ بچہ ہے، اس نے بیوقوفی کی، آپ کی شان کے خلاف بات کر دی، نے آپ کو یہ آفر کر دی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو جناب تو میں کہا نہیں کوئی بات نہیں، اگر بچہ ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ ان کو پھر معمولات وغیرہ دے دیے اور میری محفل ذکر میں آتے رہے، تو وہ پھر میری محفل ذکر میں وہاں تشریف لاتے اور وہ اپنے خاص طریقے سے ذکر کرتے اور ذکر کرتے ہیں۔ یہاں بھی پتہ نہیں آتے ہوں گے، ہاں یہ تو ہوائیں کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو یہ ذکر تو ان کے ساتھ اتنا ہی واسطہ ہے کہ ان کی اصلاح و ارشاد ہی کی بات ہم ان کو پہنچاتے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی خدمت یا کوئی لینے دینے کا معاملہ، وہ نانا جی کے اس تصور کی وجہ سے میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا واسطہ نہیں رکھا، اور لہٰذا ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ واقعہ بیچ میں ایک آیا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیضان انس کے ساتھ جن کے اندر، انس و جن کے اندر پھیلائے اور اللہ اس کو شرف قبول بخشے، آمین یا رب العالمین۔